المظلومين اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین۔ شوگوارو، ماتمدارو، اگر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ لوگ ذرا ذرا سے قریب آ جائیں، آگے بھی جگہ ہے، لیکن احساس کی دنیا میں کچھ فقرے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ 7 سے 10 منٹ کے اندر سارے تبرکات کی آپ زیارت کر لیں، لیکن ایک جملہ احساس کی دنیا میں کہوں گا کہ اس وقت آپ اکیلے نہیں ہو، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی پسلی والی ماں جنت البقیع سے آئی ہوگی، اللہ جانے کس عزادار کے پہلو میں ہوگی۔ بس اتنی سی گزارش ہے، سنبھل کر کھڑے ہونا یا بیٹھنا، کہیں حسین کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزیزو، موسم بھی ہے بارش کا نا، لیکن ایک بتاؤ، وہ کسی کے مصرے یاد آ رہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ شوگوارو، امام وقت نے آپ کو کربلا کے میدان میں یاد کیا، میرے چاہنے والوں، تم روز عاشورہ کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے لال علی اکبر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ اے عزیزو، حسین آج والد کربلا ہو گئے تو محرم کو، لیکن ایک جملہ کو، معصوم سکینہ بی بی چچا عباس کی انگلیاں پکڑ کے کربلا کے میدان پہ وارد ہو گئی ہیں۔ لیکن سنیں گے، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم جب بی بی کربلا کے میدان میں پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ بھائی عباس سے کہتی ہے، بھیا یہ زمین مجھے بڑی عجیب و غریب معلوم ہو رہی ہے، اے بھیا مجھے عجیب و غریب معلوم ہو رہی ہے زمین، جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ تبرکات کی جب زیارت ہوگی آپ زیارت کر لیجئے گا کھڑے ہو کے۔ جب کربلا کے میدان میں خیام حسینی نصب ہو گئے، سنو گے ارباب غم، ارباب ماتم، جب خیام حسینی نصب ہوئے کربلا کے میدان میں تو ایک مرتبہ سرخ آندھی چلی ہے، اور وہ سرخ آندھی کی غبار جناب زینب کے اوپر پڑی تو جناب زینب نے کہا، بھیا یہ زمین بڑی ڈراؤنی نظر آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہے، بھیا اس میں تو تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ اور وقت گزرا تو کیا دیکھا، پشت خیمہ سے کوئی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی ایسے رو رہی ہے کہ جس کے اس کے جوان بیٹا مار دیا گیا ہو۔ جناب زینب دوڑی دوڑی بھیا حسین کے خیمے میں آئی، اے بھیا جب سے آپ یہاں آئے ہیں نا، ایک بی بی ہے جو میرے خیمے کے پیچھے رو رہی ہے، ایسے رو رہی ہے کہ جیسے اس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے امام حسین کہتے ہیں، جب یہ کل رونے کی آواز آئے نا تو مجھے بلا لینا۔ جب دوسرے دن وہ رونے کی آواز آئی نا، ایک مرتبہ زینب بی بی دوڑی دوڑی بھیا حسین کے خیمے میں، بھیا وہی بی بی پھر سے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین بہن زینب کے خیمے میں آ کے اس آواز کو سنا، طرف کے بہن کو سونے سینے سے لگا لیا، اے بہن وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا آ گئی ہے۔ ارباب غم، اے ارباب ماتم، لوگوں تبرک آنے والا ہے، جس کی زیارت کر لینا، بس ایک روایت پڑھوں گا وہ تبرک آ جائے گا۔ اے ارباب غم، یہ وہ پرچم حسینی ہے کہ جس کو کربلا میں جناب عباس غازی نے بلند کیا ہے، لیکن ایک ضرور گزارش کروں گا، جب علم آ جائے گا نا، غازی کو سکینہ کا واسطہ دے کے دعا ضرور مانگ لینا، اس لیے کہ جب غازی کو سکینہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو سکینہ بی بی کے وسیلے سے وہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ جب غازی عباس خیمے میں آئی، ایک جملہ اور کہوں آپ کی خدمت میں، بہنوں کو بڑا آسرا ہوتا ہے نا بھائیوں سے، اللہ نہ کرے نوجوان بھائیوں تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے کہ تمہاری نظروں کے سامنے کوئی اپنا آپ کی بہن کو تماچا مارے، کوئی مولا سجاد کے دل سے پوچھے، میرا بیمار امام یہ منظر دیکھ رہا تھا، بہن سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے جا رہے تھے۔
سنو گے ارباب عقل، بڑی تمنا ہوتی ہے بہنوں کو نا بھائیوں پہ۔ ایک مرتبہ جب جناب عباس خیمے حسینی میں آئے ہیں نا رخصت آخر کے لیے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اے بھیا کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب عباس ٹھہر گئے۔ ایک مرتبہ کہا اے بھیا دیکھو میں بچپن میں بابا کے زانو پہ ایک مرتبہ بیٹھی تھی، میرے دور سے ردا ہٹ گئی تھی۔ ایک مرتبہ بابا نے میرے بازوؤں کو چوما تھا، میں نے بابا سے پوچھا تھا اے بابا میرے بازوؤں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب ایک دن آئے گا تیرے ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، لیکن جب میں جیسے جیسے بڑی ہوئی میرا بھائی یوں سے گھر بھر گیا، میں یہ خیال تو بھول گئی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہو اس کے بھائی کے موجودگی میں اس کے بازوؤں میں ریشمان ظلم کون باندھے گا؟ اے بھیا عباس اب تم جاؤ، زینب کو یقین ہو گیا یہ زینب کے بازوؤں میں ریشمان ظلم باندھا جائے گا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتی بیویوں مجھے معاف کرنا، میں نے مدینے سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا کہ تمہاری چادر کی حفاظت کروں گی، آج زینب وعدہ واپس لے رہی، مجھے جس شیر عباس پہ ناز تھا وہ عباس جا رہا ہے نہر فرات پر، واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ غربتہ۔ ہے ارباب غم یہی وہ علم تھا کہ جب جناب عباس لے کر جا رہے تھے نہر فرات پر، امام حسین نے اس کو جھکایا، ابھی تک اس علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ جب جناب عباس لے کر جا رہے آقا حسین نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ علم خیمے میں آیا ہے نا، علم تو آیا علمدار نہ آیا۔ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر در خیمہ پر بیٹھی تھی، عالم کو دیکھتا ہوا آتا ہوا دیکھا نا، بچوں سے کہی بچوں مجھے اپنے چچا کے بازوؤں پر بڑا ناز ہے، مجھے پتا ہے میرا شیر دل چچا گیا ہے پانی کے لیے، تمہاری پیاس ابھی بجھ جائے گی۔ اللہ کسی بھتیجے کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جو بی بی سکینہ نے دیکھا تو کیا دیکھا، چچا کے بجائے بابا علم نارے، سکینہ علم سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب علم خیمے میں آیا ہے نا تو بیویوں نے علم کو ہلکا بن کر کے ایک بیل کر رہی تھی، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ لو سوگوارو آپ نے زیارت کر لینا، لیکن اب میں بات کو مختصر کر دے رہا ہوں۔ دو تبرک ایک ساتھ آئے گا، آگے آگے شبیہ تابوت آئے گا جو فرزند زہرا حسین ابن علی سے منسوب ہے، پیچھے پیچھے رہوار آئے گا۔ سنو گے ارباب ادا، حسین کا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے، کہیں آقا کو اذیت اور تکلیف نہ ہونے پائے۔ سنو گے ارباب ادا، جب رہوار اور حسین سوار ہوئے نا مقتل میں جانے کے لیے، بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، مقتل میں جانے کے لیے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ رہوار کی سموں سے لپٹ گئی، اے بابا کے بوڑھے مجھے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، جو صبح سے گیا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم رہوار سے آواز دے رہے ہیں، مجھے پتا ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میری آخری سواری ہے، مجھے قتلگاہ تک پہنچا، میں پھر تجھ پر سوار نہ ہوں گا۔ ایک مرتبہ رہوار نے اپنی سموں کی طرف اشارہ کیا، مولا میں کیسے آگے بڑھوں؟ آپ کی بیٹی سکینہ سموں سے لپٹی ہی بیان کر رہی۔ سنو گے کمسن بچیاں ہیں نا آپ کی بیٹیاں ہیں نا، خدا سلامت رکھے۔ جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا تو بیٹیاں بڑے احباب سے رخصت کرتی ہے، پھر وہ چھوٹی بچی انتظار میں رہتی ہے نا، میرا بابا بازار گیا ہے ابھی آئے گا، میرا بابا گیا ہے بازار ابھی آئے گا، یہی ہوتا ہے نا، بیٹیاں بڑے انتظار کرتی ہے نا، جس کا بابا حسین جیسا ہو بیٹی سکینہ جیسی ہو۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ سے جب آقا حسین رخصت ہونے لگے، ایک
ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے بابا اتنا بتا دو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، اے بابا اتنا بتا دو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، اے بابا مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آئے گی، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گا بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ سنو گے ارباب ادا، ایک مرتبہ حسین مظلوم جنگی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے پر سنایا۔ اب ایک مرتبہ کہا بیٹی سکینہ آج کے بعد اس سینے کو نہ تلاش کرنا، اب تم اماں رباب کے پاس سونا، اصغر میرے پاس سوئے گا۔ ایک مرتبہ سکینہ بابا کے سینے پر سکینہ کی آنکھ لگ گئی، اب آنکھ جو لگی نا تو ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا بابا اب نہیں روکتی، جاؤ خدا حافظ بابا اب نہ روکیں گی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے بیٹی سکینہ ابھی تک تم کہہ رہی تھی بابا نہ جاؤ، اب کیا ہوا؟ کہا ہے بابا قابل فاطمہ زہرا خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے لال حسین کو مقتل میں آنے دے، میں نے حسین کی قتلگاہ کو اپنے بالوں سے ساتھ لیا، بس آخری روایت ہے، آگے آگے تابوت ہے، پیچھے پیچھے رہوار ہے۔ جب حسین آتا کربلا میں قتل ہو گئے نا، ایک بے زبان جانور کی شبیہ آنے والی ہے، سنو کہ اس کتنی وفاداری ذوالجلال نے کی ہے۔ کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر گر گئے ہیں نا تو ایک مرتبہ یہ ذوالجلال بار بار لگام لا کے آقا کے ہاتھوں پہ رکھ رہا تھا، مولا آپ ہمارے پشت پہ سوار ہو جائے۔ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی نا تو ایک مرتبہ حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگا اور رنگنے کے بعد اس خیمے پہ قریب آیا جہاں سکینہ بی بی تھی، اپنے سر کو جھکا دیا۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی علامت الحسین و بے کربلا، علامت الحسین و بے کربلا۔ ایک مرتبہ سکینہ بی بی درے خیمہ پر آ گئی، اب کیا دیکھا؟ ارے رہوار تو آیا لیکن بابا نہ آیا۔ سکینہ نے ذوالجلال کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا اسے پانی ملا تھا یا نہ ملا تھا؟ اے ذوالجلال میرا بابا مارا گیا، سکینہ یتیم ہو گئی، اب سکینہ کس کے سینے پر سوئی؟ فرات کا پانی لیتی زمین کربلا کو دلدلایا، ماں فاطمہ مقتل میں واہ حسین واہ، اِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ